دشمن کے لیے بھی صاحب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ ہر جگہ دوست کے لیے استعمال نہیں ہوتا صاحب کا لفظ عربی زبان میں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم کو کہتا ہے کہ علی کو گالی دے دو تو دے دو مجھے گالی، لیکن مجھ سے برات مت کرنا خدا کے لیے۔ سب سے زیادہ تو مسلمان خود آپس میں تقسیم ہے، ہمیں کیا الہاد کے فتنے سے کوئی ہمیں نقصان پہنچائے گا، ہمیں کیا کوئی نقصان پہنچائے گا کوئی اور کسی کی ٹیکنالوجی، ہم تو خود ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ نمبر 55 ہے نہج البلاغہ کا۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کا کلام ہے۔ صفین کے موقع پر آپ سے آپ کے اصحاب نے کہا کہ امام جلدی کریں اس جانب تاکہ جنگ کی طرف ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ امام علی علیہ السلام تھوڑی تاخیر کرتے رہے، لشکر تیار ہے لیکن آپ انتظار کرتے رہے جیسے کسی کے آنے کا انتظار ہو۔ جنگ جمل میں بھی آپ کی یہی حکمت عملی رہی، اور اسی کا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما انہوں نے جنگ جمل کے عین جنگ کے موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جنگ چھوڑ کے چلے گئے، اور حضرت طلحہ وہ امام علی علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہوئی واپس جا کے بیٹھے اور انہوں نے تلوار نہیں چلائی، اور مروان نے یہی حالت جب دیکھی تو تیر چلایا اور جناب طلحہ کو شہید کر دیا۔ تو امام علی علیہ السلام اسی طرح صفین میں بھی تاخیر کرتے رہے تاکہ اور لوگوں کا انتظار آپ کر رہے تھے، تاکہ وہ ہدایت کی جانب میری جانب آ کے ملے کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے۔ تو آپ کے جو اصحاب ہیں جو اس موقع پر ہیں وہاں موجود، انہوں نے یہ شکایت کی کہ یہ تاخیر کیوں ہے؟ تو امام نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں موت کو ناپسند کرنے کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہا ہوں یا تاخیر کر رہا ہوں؟ خدا کی قسم آج یا تو میں موت کی جانب آگے بڑھوں گا یا موت جو ہے وہ میری جانب آگے بڑھے گی۔ فواللہ ما ابالی دخلت الی الموت او خرج الموت الی، خدا کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں، آج یا تو موت میری جانب بڑھے یا میں موت کی طرف بڑھوں گا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ ہاں جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں ان شامیوں کے بارے میں کچھ شک میں ہوں؟ فواللہ ما دفعت الحرب یوما الا وانا اطمع ان تلحق بی طائفۃ فتہتدی بی، پہلے دن سے ہی میرا یہی رویہ رہا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ مل جائیں، میں انتظار کروں تاکہ وہ ہدایت پر آ جائے۔ وذلک احب الی من ان اقتلها علی ضلالها، اور یہ اس بات سے مجھے زیادہ پسندیدہ ہے کہ اس شخص کی گمراہی کے اوپر میں اس کو قتل کر دوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ہدایت کی جانب آ جائے۔ وَإِن كَانَتْ تَبُوءُ بِآثَامِهَا، اگرچہ اپنے گناہوں کے ذمہ دار بہرحال وہ خود ہی وہ شخص ہے، اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو اس کو اس کے گناہوں کی ذمہ داری اس پر ہے، میں انتظار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تھوڑی سی اور مہلت مل جائے کہ جو ہدایت کی جانب آنے والے وہ ہدایت کی طرف آ جائے۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، خطبہ نمبر 56 نہج البلاغہ کا۔ وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نَقْتُلُ آبَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَإِخْوَانَنَا وَأَعْمَامَنَا مَا يَزِيدُنَا ذَلِكَ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم اپنے قوم کے بڑوں کے ساتھ ہم نے قتال کیا ہے، اپنے قوم کے بیٹوں کے خلاف اور اپنے بھائیوں اور اپنے چچاؤں کے خلاف، اور یہ چیز ہماری اس بات نے ہمارے ایمان کو اور تسلیم کی طاقت کو مزید بڑھایا ہے، اس کو کم نہیں کیا کہ ہم یہ دیکھیں کہ بھائی سامنے تو جو ہے وہ وہی لوگ ہیں کہ جو ہمارے قوم کے بزرگ ہیں، قوم کے بڑے ہیں۔ عرب کلچر کے اندر قوم کے بزرگوں کو آبا کہا جاتا ہے، آبا۔ یہاں پر ہر جگہ پر مراد آبا سے مراد باپ نہیں ہے، حقیقی باپ نہیں ہے، قرآن مجید میں بھی ایسا ہے۔ افسوس کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے جہاں پہ کہا ہے کہ جب انہوں نے اپنے اب سے کہا، تو وہاں پہ ترجمہ کیے جب اپنے والد سے کہا یعنی آزر۔ افسوس انبیاء کے معاملے میں بھی انہوں نے عربیت کو سامنے نہیں رکھا اور عرب محاورے کو نہیں رکھا، ترجمہ یہ کر دیا حضرت ابراہیم کے والد وہ کافر تھے، اور یہی بیان ہوتا ہے حضرت ابراہیم کے والد کافر تھے وغیرہ وغیرہ، حالانکہ وہاں پر قوم مراد ہے، قوم کے بزرگ مراد ہیں۔ امام علی کہتے ہیں ہم نے اپنے آباؤں سے قتال کیا ہے، اگر اس کا ترجمہ یہ کریں تو ہم نے اپنے باپوں سے، آبا اب کی جمع ہے، باپوں سے نہیں، مراد یہ کہ جو قوم کے بزرگ ہیں، قوم کے بڑے تھے، اس وقت شمار ہوتے تھے، اشراف تھے، بڑے تھے، یعنی جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ بزرگ ہیں، تو ان کو اب کہا جاتا ہے عرب معاشرے میں۔ امام علی یہی فرما رہے ہیں ہم نے اپنے
آبا سے جو قتال کیا ہے مراد یہ عرب کے جو بڑے سردار ہیں. اچھا، وَمُضِيًّا عَلَى اللَّقَمِ، ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے. وَمُضِيًّا عَلَى اللَّقَمِ، اور اس سے مزید اطاعت کے اندر اضافہ ہوتا. وَصَبْرًا عَلَى مَدَدِ الْأَلَمِ، اور جو تکلیف کی سوزشیں ہیں، زخم ہیں، اس میں صبر کرنے پر اضافہ ہوتا تھا. وَجِدًّا فِي جِهَادِ الْعَدُوِّ، اور دشمن کے خلاف مزید جہاد کرنے اور کوشش کرنے میں ہمیں حوصلہ ملتا تھا. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا وَالْآخَرُ مِنْ عَدُوِّنَا يَتَصَاوَلَانِ، ہوتا یہ تھا کہ ہم میں ایک شخص اور دشمن کا کوئی سپاہی، يَتَصَاوَلَانِ تَصَاوُلَ الْفَحْلَيْنِ، دونوں مردوں کی طرح آپس میں بھڑ جاتے تھے. يَتَخَالَسَانِ أَنفُسَهُمَا، اور ایک دوسرے کے اوپر جھپٹتے تھے جان لینے کے لیے. يَتَخَالَسَانِ أَيُّهُمَا يَسْقِي صَاحِبَهُ كَأْسَ الْمَنُونِ، ان میں سے کون اپنے مخالف کو موت کی وادی میں لے جائے، موت کے پیالہ پلا دے. اب یہاں پہ دیکھیں أَيُّهُمَا يَسْقِي صَاحِبَهُ، دشمن کے لیے بھی صاحب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ ہر جگہ دوست کے لیے استعمال نہیں ہوتا صاحب کا لفظ عربی زبان میں. صاحب. فَمَرَّةً لَنَا مِنْ عَدُوِّنَا، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم اپنے دشمن پہ غالب ہوتے تھے. وَمَرَّةً لِعَدُوِّنَا مِنَّا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن ہمارے اوپر غالب ہوتا تھا. فَلَمَّا رَأَى اللَّهُ صِدْقَنَا أَنزَلَ بِعَدُوِّنَا الْكَبْتَ وَأَنزَلَ عَلَيْنَا النَّصْرَ، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری سچائی کو دیکھ لیا، صدق کو دیکھ لیا، تو ہمارے لیے مدد کو اتارا اور ہمارے دشمن پر خواری کو اتارا. حتی استقر الاسلام ملقیا جیرانہ ومتبوئا اوطانہ، یہاں تک کہ اسلام اپنی جگہ پر جم گیا اور وہ برقرار ہو گیا اسلام. وَلَعَمْرِي لَوْ كُنَّا نَأْتِي مَا أَتَيْتُمْ، خدا کی قسم ہم بھی تمہاری طرح اگر کرتے، تم لوگوں کی طرح کرتے، تو ما قام للدین عمود، تو دین کا ستون نہ گڑتا، اس کا ستون نہ جمتا. وَلَخْضَرَّ لِلْإِيمَانِ عُودٌ، اور ایمان کی کوئی بھی ٹہنی وہ سرسبز نہ ہوتی. وَأَيْمُ اللَّهِ لَتَحْتَلِبُنَّهَا دَمًا وَلَتُتْبِعُنَّهَا نَدَمًا، خدا کی قسم اپنے کیے ہوئے کے بدلے میں تم دودھ کی جگہ پر خون پیو گے اور تمہیں ندامت اور شرمندگی اٹھانا پڑے گی. یہی ہوا. امام علی علیہ السلام ان کو بار بار کہتے رہے جنگ کرو اپنے دشمنوں کے خلاف. اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ جنہوں نے سستی کی ہے، اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو قومیں بھی اپنے لیڈر کی بات کے اوپر وہ آگے نہیں بڑھتی ہیں اور قیادت کو تسلیم نہیں کرتی ہیں، تو ان تحریکات کے اندر ان قوموں میں ایک وحدت فکری قائم نہیں ہوتی. وحدت فکری جب قائم نہیں ہوتی ہے تو اس کا اثر نیچے تک آتا ہے، اور وہ اتنا خطرناک اثر ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر دشمن پھر وہاں حملہ کرے تو یہ آسانی کے ساتھ وہاں پہ پھر یہ اس کا لقمہ بن جاتے ہیں. آج مسلمانوں کے ہاں جو کمزوری ہے بنیادی طور پر وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہم کمزور ہیں مالی طور پر، مادی طور پر. نہیں، افسوس کے ساتھ جو بھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ مادی طور پر کمزور ہیں، یہ بہت غلط بات ہے. ہم مادی طور پر کمزور نہیں ہیں. دنیا کا سب سے زیادہ پیسہ آپ دیکھ لیں، ہر اعتبار سے دیکھ لیں، وہ مسلمان ممالک کے پاس ہے، ذخائر ہر اعتبار سے. ہاں اس کو ہمارے ہاں استعمال صحیح نہیں ہو رہا، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں نہیں ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. نہیں، ہمارے پاس ایک ایک ملک ایسا ہے کہ وہ آپ کے بڑے سے بڑے ترقی یافتہ ملک کو پورے کا پورا خرید سکتا ہے. مسلمانوں کے پاس اتنی دولت ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ پھر یہاں پہ ہم دنیا میں مغلوب ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ وحدت فکری نہیں ہے. مسلمانوں کی فکر ایک نہیں ہے، مسلمان ڈیوائیڈ ہیں، تقسیم ہے مسلمان. سب سے زیادہ تو مسلمان خود آپس میں تقسیم ہے. ہمیں کیا الہاد کے فتنے سے کوئی ہمیں نقصان پہنچائے گا، ہمیں کیا کوئی نقصان پہنچائے گا کوئی اور کسی کی ٹیکنالوجی. ہم تو خود ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے، آپ ان مذہبی
بحثوں کے اندر تھوڑا سا آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف زیادہ میٹنگز کرتے ہیں۔ یہ فرقوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی نشستوں میں، ان کی گفتگو میں کبھی بھی ان کی وحدت فکری کی جانب ان کی گفتگو نہیں ہوتی کہ ہم مسلمانوں کی فکر کو کیسے ایک کر سکتے ہیں۔ آپ کی فکر ایک گھر کی مثال آپ لے لیں، 10-15 افراد کے اوپر مشتمل فیملی ہے، 5 افراد کے اوپر مشتمل فیملی ہے، وہاں اگر فکر ایک نہیں ہوگی، ہر بندہ یہ کہے گا کہ بھائی میری بات مانی جائے، اور وہاں بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں، تو باہر کے دشمن کی ضرورت ہے انہیں؟ کوئی پڑوس میں، آس پڑوس میں دشمنی کی ضرورت ہے؟ خود ہی لڑ مر کر تم ہی ختم ہو جاؤ گے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم کیوں آپ پر اپنے وسائل لگائیں؟ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بنیادی طور پہ ان کی فکر ایک نہیں ہے، اور فکر قرآن مجید نے ان کو دی ہے توحید کی، قرآن نے ان کو دی ہے وحدت کی۔ توحید سے مراد صرف عقیدے کے اندر وحدت نہیں ہے، عقیدے کی توحید مراد نہیں ہے، توحید سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک مرکزی سوچ ہو، رسول اللہ کی اطاعت ہے، اور ان کے اندر ہر طرح کے تفریقے کا خاتمہ ہو، قومیتوں کے نام سے جتنی بھی عصبیتیں ہیں وہ ان کے سامنے نہ ہو۔ تو بہرحال توحید جو ہے وہ صرف جامد قسم کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ایک متحرک نظریہ ہے کہ جو جس قوم میں آتا ہے ان میں تحرک پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ اس بات کی طرف متحرک ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمیں کیوں تم لڑا رہے ہو آپس میں شیعہ سنی کے نام پر؟ کیوں ہم لڑیں؟ اللہ اکبر۔ تو امام نے فرمایا کہ پھر تمہارا انجام ایسا ہوگا۔ وَمِن کلام اللہ علیہ السلام، خطبہ نمبر 57 ہے، 57، امام علی علیہ السلام نے فرمایا اما انه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق البطن، آگاہ ہو جاؤ میرے بعد تم پر جلدی ایک ایسا شخص مسلط ہوگا کہ جس کی گردن چوڑی ہوگی اور جس کا پیٹ بہت کشادہ ہوگا، بہت بڑے پیٹ والا ہوگا، دن میں 7 مرتبہ کھائے گا، یعنی بہت کھانے والا، 7 مرتبہ مراد یہ، کیونکہ ایک حدیث میں یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء، مومن ایک انتڑی میں کھاتا ہے اور کافر 7 انتڑیوں میں کھاتا ہے، یعنی وہ کھایا جاتا ہے پھر بھی کہتا ہے کہ میں پیٹ میرا نہیں بھرا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یعنی اس کی جو جدوجہد ہوتی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ یہی ہے کہ بس دسترخوان ہے اور دسترخوان ہے، اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے، دنیا کی زندگی کے لیے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یا آگاہ ہو جاؤ کہ میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا کہ جو بڑی گردن والا ہوگا اور کشادہ پیٹ والا ہوگا، یأکل ما یجد ویتلو ما لا یجد، جو سامنے ہے سب کھا جائے گا، جو سامنے نہیں ہے اس کو مانگے گا اور لاؤ، فاقتلوہ ولن تقتلوہ، اس کو قتل کر دینا لیکن تم اس کو ہرگز قتل نہیں کر سکو گے۔ الا وانہ سیأمرکم بالسب والبراءۃ منی، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ تمہیں مجھ پر سب کرنے کا حکم دے گا، والبراءۃ منی، اور مجھ سے برات کرنے کا۔ امام فرماتے ہیں فاما السب فسبونی، ہاں جہاں تک بات ہے مجھے سب کرنے کا، گالی دینے کا، تو امام فرماتے ہیں کہ مجھے دے دینا، یہ میرے لیے زکوٰۃ ہے اور تمہارے لیے نجات ہوگی۔ لیکن مجھ سے برات کا جہاں تک معاملہ ہے تو علی کہتے ہیں کہ واللہ مجھ سے برات مت کرنا کیونکہ میں فطرت پر پیدا ہوں۔ وَأَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلَا تَتَبَرَّؤْ مِنِّي فَإِنِّي وُلِدتُّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اس لیے کہ میں فطرت پر پیدا ہوں، وَسَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْهِجْرَةِ، اور ایمان اور ہجرت پر میں نے سبقت کی ہے، اس جانب سبقت کی، اور ایمان اور ہجرت کی جانب سبقت کی۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، امام علی علیہ السلام سابقون اولون میں سے پہلے ہیں، ان کے بھی امام ہیں السابقون الاولون کے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم کو کہتا ہے کہ علی کو گالی دے دو تو دے دو مجھے گالی، لیکن مجھ سے برات مت کرنا خدا کے لیے، کیونکہ برات کرو گے تو ایمان سے برات ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے علی ایمان ہے، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور منافق بغض کرے گا۔ علی، فطرت کا نام علی ہے، فطرت کا نام۔
اب یہ شخص کون ہے جس کے بارے میں امام نے گفتگو کی ہے؟ تاریخ میں مختلف نام لکھے ہوئے ہیں اس شخصیت کے بارے میں، اور بعض نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ زیاد بن نبی ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال امام کا کلام ہے، آپ مطالعہ کریں اور اس میں غور و فکر کریں امام کے اس کلام سے مراد کیا ہے۔ جو بھی ہے بہرحال امام نے فرمایا کہ اس خطبے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا طلبی انسان کو، یعنی دنیا کے پیچھے یہ ایک بڑی آزمائش ہے۔ دنیا کے پیچھے لگ جانا یہ آپ کو حق کے رستے میں آپ کی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ سو لہٰذا جب بھی اہل البیت کا معاملہ ہو تو وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ دنیا آپ کے سامنے ہے اور ایک جانب اہل البیت ہے، آپ اہل البیت کو ترجیح دیجیے گا۔ یہ معیار اگر رکھیں گے اور علی پر، یعنی علی والوں کے ساتھ ہو جاؤں میں یا علی کے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو علی سے دور رہتے ہیں۔ اور یہاں پر امام نے ایک اجازت بھی دی ہے کہ اگر کوئی مجھے گالی دینے کا کہتا ہے نا، آپ سے، آپ پر جبر کرتا ہے، تو دے دینا مجھے، سب کر دینا مجھے، کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے لیے تو یہ نجات، تم بچ جاؤ گے، میرے لیے تو، میرے مقام میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرے لیے تو زکوٰۃ ہو جائے گی۔ کتنے شفیق ہیں امام، کتنی شفقت کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کتنے، یعنی ہمارا خیال کیا ہے اور دوسرے لوگوں کا خیال کیا ہے۔ کسی بھی حالت کے اندر آپ ہوں تو آپ اسی زمانے میں آپ اختیار کر لیں۔ کیا ضرورت ہے آپ کو وہاں پہ آپ کہیں کہ نہیں بھائی مجھے تو بہت زیادہ میں کہتا ہوں نہیں بھائی میں تو حق کے اوپر ہوں اور لہٰذا میں کہوں گا میں ایسا کیوں کروں، میں علی پر سب کیوں کروں۔ امام کہتے ہیں کر دو مجھے سب، اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اپنی قوت کو بچا کے رکھنا۔ شیعان علی کو کہا اپنی قوت کو ضائع مت ہونے دینا۔ ہاں ایک بات ہے، اس پہ کمپرومائز مت کرنا، اور وہ ہے برات۔ مجھ سے برات مت کرنا، مجھ سے برات مت کرنا۔ یہ برات بہت خاص معنی رکھتا ہے علی کی زندگی میں، کیونکہ علی نے شرک سے برات کی ہے، علی نے اذان برات دی ہے۔ اب علی سے ہی اگر آپ برات کرو گے تو آپ تو ایمان سے برات کر جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اس پہ میری گفتگو آپ ضرور سنیے گا اذان علی کے عنوان سے۔